بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا۔ دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بہت ستایا گیا۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ کفار مکہ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی کہ ان کے تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، جہاں وہ اکٹھے ہو کر یعنی کہ اہم معاملات پر فیصلہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف تدابیر سوچنے لگے۔ ابو جہل کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ رات کے وقت کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رازداری سے آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ نے سفر کی تیاری کے لیے سواری تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ امانتیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ آپ رضی اللہ نے ہجرت کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حال سے خیال رکھا۔ اسی دوران میں حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ کھانا پہنچاتی رہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے دوران عمل میں معاون رہا، یعنی کہ مددگار رہا۔ اگلی صبح کفار مکہ حضرت علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور سب سے پہلے مدینہ منورہ کی نواحی بستی قباء میں قیام فرمایا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے، یثرب جو ہے وہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یثرب تشریف لانے کے بعد
جو ہے وہ یثرب کا نام مدینہ النبی یعنی کہ رکھا گیا جا پڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش جو ہے وہ استقبال کیا گیا، یثرب والوں نے کیا، اور بچیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ سبق کی ریڈنگ کے بعد ہم مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے ہمارے پاس، اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا تو انہوں نے 13 سال تک قیام کیا۔ بے ہے ہمارے پاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا 3 دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی تو وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے کس سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو وہ تھے ابو جہل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی قبا بستی میں، یعنی کہ مسجد قبا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے ہمارے پاس کہ ہجرت کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا۔ بے، ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جیم ہے دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، یعنی اس میں فیصلے کیے جاتے تھے۔ اور دال حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا، پیج نمبر ہے 45، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آئیں۔ یہاں تک۔ دوسرا مختصر سوال ہے کہ ہجرت مدینہ کے 2 اسباب بیان کریں، یعنی کہ ہجرت کا سبب کیا تھا؟ اس سوال کا جواب یہاں سے ہوگا کہ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بہت ستایا گیا، یعنی کہ مکہ مکرمہ والوں نے بہت ستایا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ حضرت ابو جہل کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اسی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ نیکسٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ تو اس کا آنسر ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کیا اعلان کیا؟ آپ یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے کہ کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ہجرت مدینہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ کے کردار کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ کو رازداری سے آگاہ کیا۔ یہاں سے لکھنے کے بعد یہ سارا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے اور یہاں تک، یعنی کہ آپ رضی اللہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا۔ ہجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں۔ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہاں تک ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا ہجرت مدینہ وہ کمپلیٹ ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اور کس طرح اور کس کے ساتھ ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ اور مشق میں ایم سی کیوز، فل ان دی بلینکس، شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہے مواقعات مدینہ۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے۔ اللہ حافظ۔